دوستوں، ماہ محرم الحرام کی 8، 9 اور 10 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں سے کسی بھی دن ان خاص اعمال کو پڑھ لو۔ دوستوں، یہ محرم الحرام کا دوسرا بدھ، جمعرات اور جمعہ یہ مبارک دن آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں جو ان 3 دنوں میں یہ خاص طریقے سے یہ خاص اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ انہی دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ ہو، دوسرے بدھ کا دن ہو، پھر 9 تاریخ ہو اور دوسری جمعرات ہو، اور پھر 10 محرم الحرام ہو، یعنی مبارک جمعۃ المبارک کا دن ہو۔ اللہ والوں، ایسا 61 ہجری میں ہوا تھا جب امام اعلیٰ مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جس دن آپ نے نینوا کے مقام پر قیام کرا تھا، 8 محرم تھی اور وہ دوسرا بدھ تھا۔ تو اللہ والوں، ایسا صدیوں بار ہوتا ہے جو کہ اس سال ہو رہا ہے 1448 ہجری میں۔ تو آپ لوگوں کے پاس یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن دوستوں یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ جس سال ایسا ہوتا ہے نا، پھر اس عمل کو جو کوئی بھی کر لے، ان دنوں میں اس کا گھر مال و دولت سے بھر دیا جاتا ہے، تمام حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، غیبی خزانے اس کے اوپر الٹ دیے جاتے ہیں، غیبی رزق اس کو مل جاتا ہے، فرشتے اس گھر میں رزق پھینک پھینک کر جاتے ہیں۔ اگر غیب سے مدد چاہیے نا تو رزق چاہیے، اگر غیب سے عزت بھی چاہیے تو ہر ایک چیز اس عمل کے ذریعے آپ کو ملے گی، آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ اللہ والوں، آپ کی وہ حاجتیں جو پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ ان 3 دنوں میں یہ خاص عمل 8 محرم الحرام، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس تسبیح کو پڑھ لیں، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اللہ والوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی ان تینوں دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اس خاص تسبیح کو پڑھتا ہے، اس خاص راز کو پا لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں اس کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ 8 محرم الحرام، یہ 9 محرم الحرام، یہ 10 محرم الحرام، اللہ والوں، یہ تینوں دن ہم پر رحمتوں کی برسات کے لیے آئے ہیں۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، وہ سب اللہ پاک سے مانگ لیں، میرا اللہ پاک آپ کو تمام چیزیں عطا فرما دے گا، آپ کو سب کچھ نواز دے گا۔ بس آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اس وظیفے کو کرنے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم، آپ کا رزق اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ پھر آپ لوگوں کو کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہے گی، کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بس اللہ والوں، آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، بس آج اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ خدا کی قسم، یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ دوسرے بدھ، دوسری جمعرات اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس خاص تسبیح کو محرم الحرام کی ان 3 دنوں میں سے، ان 3 بڑے دنوں میں سے کسی بھی ایک دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، وہ رب کی منشا کو پا لیتا ہے۔ تو دوستوں، لازمی اس عمل کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے، کیونکہ اگر آج آپ لوگ یہ عمل پڑھ لیں گے تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اور اللہ والوں، جب بھی یہ 3 دن آتے ہیں نا تو ہم پر رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے کسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس 8 محرم الحرام کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ والوں، جو درود میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے نہیں بھولنا، کیونکہ اللہ والوں، درود پڑھنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ اور بہت ہی خاص عمل ہے۔ لیکن آج یہ تسبیح میرے تمام ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی خاص اور پرسکون زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی
نہ ہی تکلیف اور نہ کسی کے آگے جھکنا پڑے۔ تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے یہ شاندار، یہ خاص وظیفہ، اللہ والوں یہ خاص عمل آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اور یہ 8 محرم الحرام اللہ والوں یہ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس دن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نینوا کے مقام پر رکے تھے، جہاں پر حر بن یزید نے آپ کو ایک بار روکا تھا اور کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، اور آپ نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میری زندگی میں یہ ہونا پاسبل نہیں۔ اور آپ لوگ ہر سال اللہ والوں یہ ذاکرین کے اذکار سنتے ہی رہتے ہیں، لہٰذا میں آپ لوگوں کو صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نکتہ کیا ہے، اللہ والوں آج کے دن کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہی وہ دن تھا جس دن امام علی مقام پر انہوں نے پانی بالکل شب و شتم سے بند کر دیا تھا، اور آپ کے جو مشکیزے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے، اور اس جو آپ کا لشکر تھا اس کے اندر بہت زیادہ بچے اور عورتیں تھیں۔ تو اللہ والوں وہ ایک جو مقام تھا نینوا کا، وہاں پر دھوپ بھی بہت زیادہ سختی کا عالم تھا، تو لہٰذا آج امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ آپ لوگ وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے صبر کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، جب وقت ملے، جب موقع ملے، بس آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن اس تسبیح کو، اس عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اللہ والوں نہایت خاص وظیفہ ہے، پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دن بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہے۔ اللہ والوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بہادری، شجاعت کے بارے میں کون نہیں جانتا، لیکن آج آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو شہداء کربلا کو یاد کرنا چاہیے اور یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے ماہ محرم کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کے دن لازمی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، کیونکہ اگر آج آپ لوگوں نے اس دن کو غفلت میں گزار دیا تو یقین جانو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ تو آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، بہت ہی زیادہ روحانیت سے بھرا ہوا اور کامیابیوں والا عمل ہے، جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو سکے، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کی اللہ والو 8 تاریخ دوسرے بدھ کا دن ہے، خاص دن ہے، روحانیت سے بھرا ہوا ہے، برکتوں سے سجا ہوا ہے۔ تو لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ تو اللہ والو پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے۔ پہلے آئیں آپ لوگ سب میرے ساتھ دعا کر لیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کرنے سے یقین جانیں اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر آپ کی آمین ایک کی بھی، جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے کسی ایک کی بھی آمین اگر رب کو پسند آ گئی، ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو آئیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ اور دوسرے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے،
میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما، بالخصوص غازہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ 8 محرم الحرام ہے، دوسرے بدھ کا دن ہے، اور اللہ والوں یہ وہی بدھ ہے جو بدھ امام حسین کے سر پہ بھی طلوع ہوا تھا، یعنی دن میچ ہو گئے ہیں، تاریخ میچ ہو گئی ہے۔ 8 محرم الحرام کو 61 ہجری پہ بھی بدھ کا دن تھا، اور آج 1448 ہجری پر بھی بدھ کا دن ہے۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اس طریقے سے یہ عمل پڑھنا ہے، اور حاجتیں کس طریقے سے قبول و منظور ہوں گی اس کو ذرا دھیان میں رکھیں، اور جو ترتیب اور طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طرح سے ہی عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بیمار ہے تو شفا کے لیے پڑھ لیں، اور ایک مٹھی چاول کے دانے بھی ضرور رکھیے گا، ایک گلاس پانی کا بھی ضرور رکھیے گا، اور اس پر آپ لوگوں نے یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ بہت ہی خاص صفاتی نام ہیں، یا ربنا اور یا محمد۔ یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، اور دوسرا یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ بھی ہے اور بابرکت نام بھی ہے، جو قرآن و احادیث میں بار بار آیا ہے۔
یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کے، یعنی اے میرے رب، جس طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا، یعنی رب کی پکار۔ اور جب آپ لوگ اس کے ساتھ یا محمد کو پڑھتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ رب جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، یہ جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی چل رہا ہے۔ ہم جو رزق کھاتے ہیں وہ بھی ان کی ہی قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج رب کو راضی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جیسے کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ اگر کوشش کریں صدقہ کرنے کی تو اس عمل کی تاثیر پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر ایک مٹھی چینی یا چاول آپ لوگ رکھ لیں گے تو یقین کریں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ رب العالمین آپ کے معاملات کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے گا۔ تو اللہ والوں، یا ربنا اور یا محمد یہ دونوں ہی بہت ہی خاص نام ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یا ربنا کے ذریعے ہی ہر بات شروع کی جاتی ہے، یعنی ہر چیز جس میں برکت ہو، یعنی کہ جیسے دعا ہے، یعنی کہ تلاوت ہے، جو قرات ہے، تو اس کے اندر اے میرے مالک مولا ہم لوگ بولتے ہی ہیں۔ تو اللہ والوں کی یا ربنا ہی عربی کے اندر یا ربنا ہی بنتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا اور یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہے نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو دو بار ہو گیا، یا لطیفو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز
33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل آپ نے ماہ محرم کی 8 تاریخ کو پڑھنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، بہت ہی شاندار اور بہت ہی خاص تسبیح ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ تسبیح ہے اللہ والو درود ابراہیمی کی۔ یہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ لوگوں کے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی اللہ والو آپ کو گرنے نہیں دے گا، آپ کو تھامے رکھے گا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ اللہ والوں، یہ درود ابراہیمی آپ پر یقین کریں اس طرح سے رحمت کا سایہ کر دے گا، آپ کی خواہشات کو پورا کر دے گا، گناہوں کو معاف کروا دے گا اور پورے سال کی کامیابیاں اور رزق آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ جو عمل، یہ جو تسبیح میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آج کی ماہ محرم کی 8 تاریخ کی سب سے خاص اور نایاب ہے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، لازمی آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف ایک تسبیح 100 بار ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اور صدقے کے لیے اگر کوئی چاول 1 مٹھی رکھے ہیں یا پیسے رکھے ہیں تو اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ ماہ محرم الحرام کی 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو تسبیح، جو عمل پڑھنا ہے، وہ عمل سب سے زیادہ خاص اور نایاب ہے۔ اور وہ عمل کون سا ہے اللہ والوں؟ وہ عمل ہے اللہ والوں یا غفارو کا۔ یا غفارو یا غفارو یا غفارو، یہ رب العالمین کا جلالی نام ہے، جس کو پڑھنے سے آپ کی غربت اور غریبی بھی ختم ہوتی ہے، آپ کے رزق میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غفارو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا غفارو 1 بار ہو گیا، یا غفارو 2 بار ہو گیا، یا غفارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غفارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ماہ محرم کی 8 تاریخ کو یا غفارو کو صرف 8 بار پڑھنا ہے، 8 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا غفارو آج صرف 8 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، چینی پر بھی یا چاول جو آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں عمل تو کر لیا، اب آپ لوگوں نے وظیفہ پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں، ایک بہترین انداز میں مانگنی ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ پاک کے قریب آپ کو لے جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے۔ پہلے پانی کو پی لیں جو آپ نے دم کرا تھا، اور جو آپ نے صدقے کے لیے چیزیں رکھی ہیں ان کو صدقہ کر دیں، جو ہے وہ کسی غریب کو دے دیں یا کچھ میٹھا بنا کر بانٹ دیں، بچوں کو کھلا دیں، پلا دیں، یا چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ کھا لیں گے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر کچھ نہیں رکھا ہے تو کچھ رقم ہی اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دیں، کیونکہ ماہ محرم کی 8 تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کتنا مبارک دن ہے، کتنا فضیلت والا دن ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدا کے صدقے معاف فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔